سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مثنوعاته. هو الأول الذي لا يتصور مبتداه، وهو الآخر الذي لا يتصور منتهاه. سبحان الله تبارك وتعالى عما يصفون. الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوض للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين. والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة
ولا نجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. رضوان محترم، کل بہت تیزی کے ساتھ اور بہت روانی کے ساتھ میں نے اپنے موضوع کے تعلق سے مضمون کو محدود طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج آخری گفتگو ہے، لیکن آج ایک نئے رخ سے آپ کی خدمت میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن کل کی گفتگو جو بھی تھی اس کے لیے دو جملے آپ کی نظر کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جناب مولا کائنات کا جو میں نے ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا علم سے متعلق کہ مولا علم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، تو وہ ارشاد جو ہے معصوم کا وہ دعوت ہے ایک طرح سے تحقیق کی طرف، ریسرچ کی طرف. یعنی مولا واضح طور پر یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے، میرے متبعین اس علم پر تکیہ نہ کریں کہ جو وہ تقلید کے طور پر حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس علم کو اپنے لیے سہارا بنائیں کہ جس کی بنیاد تحقیق پر ہو. عزیزان محترم، قرآن مجید میں بخدا آپ غور کیجئے کہ ایسے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں آپ کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی کہی گئی ہیں، تو میں اس مولا کے ارشاد کو سامنے رکھ کر جس کی تفسیر میں کل عرض کر چکا تھا، عربی متن نہیں دیا تھا میں نے، اردو ترجمہ دیا تھا وقت کو بچانے کے لیے، اور آج بھی اس کو دہرا نہیں رہا ہوں. لیکن آپ کی خدمت میں اس تعلق سے قرآن مجید کی دو آیتیں نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کم سے کم آپ کو اندازہ ہو جائے. مل کے درود پہ آپ حضرات تو آیات عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے. سورہ آل عمران ہے اور آیات کے نشانات ہیں 190 اور 191. بہت جلدی سے ترجمہ اور جو مولا کی خواہش ہے، جو مولا چاہتا ہے کہ علم کون سا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے. ارشاد رب العزت اور 190 اور 191 نمبر آیت سورہ آل عمران کی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا وقنا عذاب النار. ترجمہ سنیے بہت توجہ کے ساتھ. میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ اولو الالباب آپ کو کہا ہے قرآن کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے آپ. یہ چھٹے معصوم کا ارشاد ہے. میں اولو الالباب کی کسی دن وضاحت کر چکا ہوں. چھٹے معصوم کا ارشاد ہے. تفسیر عیاشی سے آپ کی خدمت میں یہ ارشاد پیش کر رہا ہوں معصوم کا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ شیعتنا انتم اولو الالباب فی کتاب اللہ. اے ہمارے شیعو، اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اولو الالباب استعمال کیا ہے اس سے تم مراد ہو. اس سے تم مراد ہو. الحمدللہ آپ کی طرف سے بڑا اچھا رد عمل آیا. آپ نے سبحان اللہ کہا، میرا بھی دل خوش ہو گیا. لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ اس تفسیر میں اس مولا کے ارشاد کو دیکھا تھا تو جس طرح سے آپ کو خوشی ہوئی ہے ویسی خوشی مجھے بھی ہوئی تھی. لیکن یہ خوشی میری بالکل ٹیمپریری تھی، تھوڑی دیر کے لیے تھی. اس لیے کہ ارشاد پڑھ کر خوش ہوا، مان خیال آیا کہ پہلے اپنے گریبان کو دیکھ لو، تم شیعہ ہو بھی. پہلے یہ جائزہ لے لو کہ معصوم نے جو کہا ہے کہ شیعتنا، تو آیا اس معیار پر تم پورے اتر رہے ہو؟ اگر اتر رہے ہو تو پھر تمہیں خوش ہونے کا حق ہے.
تمہیں اس کا دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ ہم اولو الالباب کی صف میں ہیں. بہرحال، اور اگر فرض کیجئے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، اگر تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے تو کوشش کرو، بہت وقت ہے، ابھی سے شروع کر دو کہ ویسے بن جاؤ. تو بس یہی خواہش آپ کے ساتھ ہے. اب اولو الالباب کے تعلق سے یہ آیت سن لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. سنو، یہ جو آسمان اور زمین کی خلقت ہے اور یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ جو بدلنا ہے، یہ آسمان کی خلقت ہے، زمین کی تخلیق ہے. اس میں اولو الالباب کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ان میں اولو الالباب کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. اب یہ اولو الالباب کون ہیں؟ مختلف آیتوں میں مختلف طریقے ان کے بتائے ہیں، اوصاف بتائیں. یہاں جو اوصاف بتائے گئے وہ سن لیجیے آپ سے. اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ذرا سنیے آپ، کیا ہیں اولو الالباب؟ کتنا اچھا تعارف ہے. یہ اولو الالباب وہ ہیں کہ کھڑے ہوں تب، بیٹھے ہوں تب، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہوں تب، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ہر حالت میں، یعنی اگر بستر پہ بھی لیٹے ہیں تو ذکر الہی میں محو رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہی نہیں کہ ذکر الہی مصروف رہتے ہیں، دل مصروف رہتا ہے ذکر الہی میں، دماغ مصروف رہتا ہے اس سوچ میں کہ اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے، کتنا کمال کیا ہے، یہ زمین بنائی ہے، اس کو اتنا مسطح اور اتنا سطح کے ساتھ رکھا ہے، اس کی بناوٹ میں، اس کی تشکیل میں، اس کی خلقت میں اللہ نے کیا اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. وہ اس فکر میں، یعنی قلب سے ذکر ہوتا ہے، دماغ سے فکر ہوتی ہے. یہ ہے اولو الالباب کہ قلب مصروف رہے ذکر الہی میں اور دماغ مصروف رہے کائنات میں جو اس نے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں ان کے بارے میں تحقیق اور جستجو اور فکر کرنے کے تعلق سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے، تو نے ان آسمانوں کو اور ان زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے. حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل کے ساتھ نہیں پیدا کیا ہے. یعنی ان کی خلقت جو ہے وہ حق والی ہے، باطل والی نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ان کا وصف بتایا گیا. اور اس کے بعد آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، نجات دے دے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ آیہ مبارکہ بہت واضح طریقے سے آپ حضرات کے لیے تحقیق، جستجو، چھان بین، فکر، تخلیقات پر اللہ کی اس پر آپ کو مدعو کر رہی ہے. یہی مولا کا اس مقصد ہے کہ تم دوسروں کی کتابیں پڑھ کر ان کو یاد کر کے دوسروں سے سن کے اس علم پر تکیہ مت کرو، بلکہ خود تحقیق کرو، خود جستجو کرو. اور وہ جو تحقیق تم کرو گے تو تمہارے قلب پر اللہ کی طرف سے نزول ہوگا اس تحقیق کے نتیجے میں، تو تمہارے لیے وہ اطمینان کا سبب بنے گا اور پھر تم صحیح معنی میں عالم بن جاؤ گے. درود پڑھتے ایک مرتبہ آواز. بس ابھی جانے محترم، یہ ایک بات تھی جو مولا کے اس ارشاد کی وضاحت تھی. لیکن ہاں، اب کیا کیا جائے؟ مولا ہے کہ ایک ارشاد اور چھوٹا سا میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں. نہج البلاغہ میں جو میں نے کل بات آپ سے کہی تھی وہ نشان تھا 94، نہ تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، شاید 94 تھا نا. یہ جو مولا کا ارشاد ہے یہ ہے 92 پر، اس سے 1-2 پہلے چھوٹا سا ارشاد ہے. مولا فرماتے ہیں، عجیب بات کہی ہے خدا کی قسم.
عجیب بات کہی ہے. یہ مجھے یوں دہرانا پڑ رہا ہے کہ اس وقت کچھ حالت ہے ایسی ہماری جو مولا نے کہا ہے. سنیے آپ ذرا سا درود پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں ذرا سا مل کے بتائیں. مولا فرماتے ہیں کہ اوضع العلم ما وقف علی اللسان. سب سے حقیر اور کم تر علم وہ ہے کہ جو صرف زبان پر پہنچ کر ٹھہر جائے. ذرا بیان خدا کی قسم اس کی ادبیت دیکھیے, اس کی معنویت دیکھیے. وقف علی اللسان کہ جو زبان سے آگے جا ہی نہ سکے. اس وقت کیا حال ہے آپ کا؟ یہی ہے نا؟ معاف کیجیے گا, یہی ہے نا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ممبر پہ آتا ہوں. اگر میرا علم صرف زبان تک محدود ہے کہ آپ سے کہہ کر اپنے کو بری ذمہ کر لیتا ہوں, تو وہ علم یہ ہے جو مولا فرماتے ہیں. سمجھیں اس کو آپ؟ ابھی ٹکڑا سنیے باقی. اوضع العلم کم ترین حقیر ترین علم وہ ہے ما وقف علی اللسان کہ جو زبان سے آگے نہ بڑھ سکے. وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ. اور بلند ترین علم وہ ہے کہ جو تیرے ہر جسم کے اعضاء سے خود بولے. تیرا ایک ایک جسم کا اعضاء بولے کہ تیرے پاس علم ہے. یعنی ہاتھ کا عمل ہو تو علم کے مطابق ہو, کان کا عمل ہو تو علم کے مطابق ہو, آنکھ کا عمل ہو تو علم کے مطابق ہو. کیا مقصد؟ یعنی یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے کہی تھی جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول مع العلم, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکار نے جواب دیا کہ دلیل العمل. علم کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ علم عمل کی دلیل ہے. اسی چیز کو مولا نے کہا ہے کہ اپنے علم کو اپنے زبانی جمع خرچ تک نہ رکھو, بلکہ اس کو اپنے عمل کے سانچے میں ڈھال کر خود کو اپنے کردار سے معاشرے کو متاثر کرو. اللہم صل علی. یعنی خود اپنے کردار سے. اچھا, یہی معصوم کا جو ارشاد ہے جہاں مولانا نے فرمایا, آپ کا سنا ہوا ہوگا کہ اے ہمارے شیعو, عجیب بات کہی ہے, اے ہمارے شیعو ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ. ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اب تمہیں منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے اس کو؟ اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سینے پہ ماتم کے داغ دکھا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں. کیسے کہوں میں آپ سے, بڑی ذمہ داریاں ہیں. اپنے سینے کے اور پشت کے داغ دکھا کر نہ بتاؤ کہ ہم شیعہ ہیں, بلکہ مولانا نے کیا کہا کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہو, جیسا بھی معاشرہ ہے, وہاں ایسا کردار پیش کرو کہ ہر دیکھنے والا کہہ دے کہ جب اس کا کردار ایسا ہے تو جن کو مان رہا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی یا علی. اب یہ دونوں ارشادات آپ کے سامنے ہیں, اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب آپ خاموش مبلغ بن جائیے. یو نیڈ ناٹ ٹو ڈکلیئر, ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ ہم شیعہ ہیں. نہیں, جس معاشرے میں ہیں وہاں خود پہچان لیں لوگ. سمجھیں اس کو, آپ خود پہچان لیں. بہرحال عزیزان محترم, یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ سے جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو دنیا کی فانی دولت کے عوض ضائع نہ کرو, ضائع نہ کرو. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ دو قسم کے عہد ہیں میں نے بتایا, ایک عقیدے سے متعلق ہے, ایک عمل سے متعلق ہے. اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں. اس کے معنی کیا ہے مولا کے؟
قرآن کی آیت کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کی آیت کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے عقیدے کو نہ بیچو، اور جہاں تمہاری نماز کو نقصان پہنچتا ہو، جس جاب میں جس جاب کے کرنے میں تمہاری نماز کو نقصان پہنچتا ہو، وہ جاب جائز نہیں۔ یہ مطلب ہے مشیت کا۔ چھوڑ کے دیکھو، انشاءاللہ وہ رازق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اگر بہتر جاب نہ مل جائے تو، یہ میری ذمہ داری ہے، مگر ایمان کی قوت ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی بس ایک قول آپ کے لیے عرض کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں کی کہ میں نے کل آپ کے سامنے آیتیں پڑھی تھی، ایک دو نہیں 3-4 آیتیں پڑھی تھی کہ آپ سے اس عہد کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے پوچھا جائے گا۔ یہ منزلیں بتا دوں کہاں پوچھا جائے گا۔ پہلی منزل قبر میں پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا۔ بھئی قبر میں آپ حضرات تو شرکت کی ہوگی نا کسی مومن کے دفن میں، کی نہیں کیے؟ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو کیا ہے اس میں؟ ابتدا کی جاتا ہے، پڑھیے اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، حل انت علی العہد، اے مرنے والے تجھے عہد یاد ہے؟ اب یہاں سے منزل آ رہی ہے عہد کے پوچھے جانے کی۔ اس سے پوچھ رہے ہیں مومنہ ہے تو صیغہ بدل جاتا ہے شروع کا، غور کریں نا آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ حل انت علی العہد، اگر مومنہ ہے حل انتی علی العہد، تو عہد پر قائم ہے، تجھے عہد معلوم ہے۔ اب پھر عہد کی وضاحت کرتے ہیں، کیا ہے عہد؟ الذی، اچھا وہاں بھی عجیب لطیفہ ہے، واہ واہ واہ، ارے اب یہ بات نکل آئی، چلیے سن لیجئے کیا کہتے ہیں؟ حل انت علی العہد، اے مرنے والے، میں مرد کا صیغہ استعمال کروں، اے مرنے والے تو عہد کو یاد رکھے ہوئے ہے؟ الذی فارقتنا علیہ، جس عہد پر تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کی؟ یعنی آج سے یہ نظریہ بدل دیجئے کہ تلقین کا تعلق مرنے والے سے ہے۔ تلقین کا تعلق تنہا مرنے والے سے نہیں ہے، جو شریک جنازہ ہیں۔ جب یہ کہا کہ الذی فارقتنا علیہ، جس پر تو ہمیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ جتنے لوگ شریک ہیں ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے عہد کی طرف، توجہ نا، عہد کے متوجہ کیا جا رہا ہے، بات ہے ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال مگر ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا، آگے جملہ ختم کروں گا، بہت چکے آگے مجھے مضمون بڑھانا ہے، بہت اچھا لطیف آپ سے گفتگو کرنا ہے، آپ کے لیے ایک ریسرچ کا انداز دوں گا، سوچیے گا ذرا سا، تحقیق کا ایک منزل ہے یہاں پر۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، یہ جس وقت تلقین پڑھنے والا کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، کبھی کسی نے ٹوکا کہ قاری صاحب یہ تو مر چکا ہے، ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے؟ دیکھیے نا سامنے کی بات ہے، کامن سینس بالکل، بھئی ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے نا، اور جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے معنی کیا ہے؟ کہ عمل کی قوت ختم ہو گئی۔ یہ ذرا سن لیجیے مجھ سے بات، موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ موت کی ڈیفینیشن ہے عمل کی قوت ختم ہونا، لیکن ایک چیپٹر کھلا رہتا ہے، ایک چیپٹر کھلا رہتا ہے۔ عمل کتاب جو ہے نا زندگی، اس کے 2 چیپٹر ہیں، 2 باب ہیں اس کے، ایک عمل کا باب ہے، ایک اثر کا باب ہے، ایک اثر کا باب ہے۔ سورہ یاسین میں ذکر ہے دونوں کا، آثار کا بھی اور عمل کا بھی، ما قدموا آثارہم۔ تو موت سنیے ذرا سا، موت عمل کے چیپٹر کے بند ہونے کا نام ہے۔ اب کوئی نماز داخل نہیں ہوگی اس میں، کوئی روزہ نہیں لکھا جائے گا، کوئی حج نہیں لکھا جائے گا، لیکن اثر کا چیپٹر کھلا ہوا ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ، اثر کا چیپٹر کھلا ہوا ہے۔ جس نے یہ امام بارگاہ پہلی بنیاد قائم کی، چاہے وہ حیات ہے یا مرحوم ہو گئے، دونوں صورتوں میں یہ جو اجتماع ہے
یہ آپ حضرات کا تشریف لانا، یہ آپ کے یہاں عمل لکھا جا رہا ہے، اور جس نے یہ اہتمام کیا ہے اس کے یہاں اثر لکھا جا رہا ہے، اس کے یہاں اثر لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ جملہ سن لیجئے میرا، کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مولانا یہ تلقین میں یہ تو ہوتا ہے لیکن وہیں حساب کتاب ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں نے کہا اس لیے حساب کتاب نہیں ہوتا کہ آدھا مسئلہ اعمال کا ختم ہوا ہے، آدھا باقی ہے۔ یعنی جب قیامت ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اب آثار کا چیپٹر بھی بند ہو جائے گا۔ اب پتہ چلے گا حساب و کتاب کی منزل پہ حساب عمل پر نہیں ہوتا، بلکہ عمل پر بھی ہوتا ہے اور اثر پر بھی ہوتا ہے۔ ذہن میں بات ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جب ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک بات کہنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے آپ کو، تو کبھی آپ نے تلقین پڑھنے والوں کو روکا نہیں کہ جناب کس سے کہہ رہے ہیں، سن اور سمجھ ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا سمجھ کی بات بھی ہے، یعنی سننے کی بات ہوتی چلو وہ بھی چل جاتا، وہ بھی چل جاتا، سن بھی اور سمجھ بھی ہے نا، بات سمجھ۔ اچھا جو تلقین پڑھتا ہے، سنیے جملے میرے کو، جو تلقین پڑھتا ہے اور جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں ان سب کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اب معصوم اس سے بہتر کوئی دلیل آپ کے لیے مہیا کر نہیں سکتے تھے، معصومین اس سے بہتر کوئی دلیل آپ کے لیے مہیا کر نہیں سکتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ جو ہماری محبت میں مرتا ہے۔ دیکھا، یہ ایک دلیل فراہم کی ہے معصومین کی طرف سے کہ جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ چونکہ شہید ہوتا ہے تو اسے مردہ نہ سمجھو، یہ ہم دلیل دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک طرح سے سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے مذہب کے نہیں ہوتے، شریک ہوتے ہیں۔ کبھی تو پوچھیں گے کہ کس سے کہہ رہے ہو، بتانا پڑے گا بھائی جن کی محبت میں مرا ہے وہاں موت ہے ہی نہیں۔ درود پر ایک مرتبہ آواز میں، یا علی یا علی یا علی، اللہم اب پہلی منزل ہے قبر کی، اور آخری منزل جب پہنچے پل صراط پر، بڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ صافات میں کہا، سورہ صافات میں کہا 24 نمبر کی آیت میں، 24 نمبر کی آیت میں سورہ صافات، وقفوہم، جی جناب اللہ شکریہ آپ کا، آپ نے پڑھ دیا، وقفوہم، بس انہیں روک دو۔ آواز آئی ایک، انہیں ٹھہراؤ، ابھی بیچاروں نے تھوڑا راستہ طے کیا ہے، ٹھہراؤ ان کو۔ ہیں کیوں؟ انہم مسئولون، ان سے ابھی ایک سوال پوچھا جانا ہے۔ سارے سوال قبر میں پوچھ لیے گئے، ایک سوال پوچھا جانا ہے، ایک سوال پوچھا جانا ہے۔ اب میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، اپنی نہیں دوسروں کی، مسند امام احمد ابن حنبل، مناقب، اور مناقب دو ہیں، ایک خوارزمی کا مناقب ہے، ایک صالح کشی کا مناقب ہے، ایک ہے نا ابی المودت، یہ بہت سی کتابیں، پر میں کہاں سے نام لوں آپ کے سامنے۔ ان میں یہ روایت دیکھیے گا کہ اس میں جناب حذیفہ یمان، جناب عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے یہ روایت ملی ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ابھی ایک سوال ہونا ہے، تو یہ لکھتے ہیں کہ سوال کیا ہوگا؟ یسألون عن اقرار بولایت علی ابن ابی طالب۔ تو آپ
جو آخری سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا کیوں بھائی دل میں ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار ہے؟ اس کی کوئی صورت ہے؟ اگر ہے نکل گئے، اگر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دونوں شخص میں بات واضح ہو رہی ہے۔ اب یہ میں اور اس کو پھیلانا نہیں چاہ رہا موضوع کو، چونکہ مجھے بات آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ جو کہا ہے کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو، اس نے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے پہلی منزل بتا دی، آخری منزل بتا دی، جہاں پوچھا جائے گا۔ آپ سنیں اس کو، جہاں پوچھا جائے گا، یہ ہے اس عہد کی اہمیت۔ اور اب جب اتنی اہمیت ہو گئی تو اللہ نے کہا دیکھو اس عہد کو دنیا کے چند سکوں کی عوض فروخت نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا، یہ بڑا قیمتی عہد ہے۔ مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ ارے جان محترم، بس اب مجھے مضمون کو آگے بڑھانا ہے اور کوشش میری یہ ہے کہ وقت کے اندر یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ پروردگار عالم نے حق کی معرفت کے تعلق سے جہاں آپ کے لیے اور اس عہد کے تعلق سے جہاں آپ کے لیے بہت سی صورتیں رکھی ہیں، وہاں ایک صورت آپ کی خلقت میں رکھی ہے، آپ کی تخلیق میں رکھی ہے۔ اور یہ ایسی صورت ہے، چونکہ وقت محدود ہے میں تفصیل نہیں کر سکتا اس کی، لیکن ایسی صورت ہے کہ اگر یہ نہ رکھی جاتی تو انسان کے لیے حق کی معرفت ممکن ہی نہ ہوتی۔ بس میں جلدی سے آپ کے سامنے وہ مقام عرض کر دوں اور پھر اس سے کچھ گفتگو اس سے متعلق ہوگی۔ عزیزان محترم، درود پڑھیں تو میں آیت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ مبارکہ دہر، دوسری آیت آپ کے نظر کر رہا ہوں، صرف دوسری آیت، تیسری دوسری مل جائے گی لیکن دوسری تک کیا ہوا؟ آیت سنیے ذرا جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ماں اور باپ کے مشترک نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اس کی آزمائش کریں، اس کو محل امتحان ملائیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتلیہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بس یہ مقام ہے آپ کے لیے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس انسان کو ہم نے حق کو پہچاننے کے لیے دو وصف دیے۔ پہلا وصف یہ دیا کہ اسے سمیع بنایا، دوسرا وصف یہ دیا کہ اسے بصیر پیدا کیا۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ میں نے کہا بالکل، تو میں مضمون کو چاہتا ہوں کہ آج ختم ہو جائے اور لطیف منزل تک گفتگو پہنچے۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ ہم نے انسان کو دو وصفوں کے ساتھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اچھا، سب کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، یہ سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے، بصیر بنایا ہے۔ اور اب کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ کافر کو نہیں بنایا تھا۔ دیکھیے آپ، پہلے کہا ہے کہ ہم نے سارے بنی آدم کو سمیع اور بصیر پیدا کیا، حق کا سننے والا، حق کو پہچاننے والا پیدا کیا۔ اور اب اس کے بعد کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کے لیے سبیل حق کی طرف ہدایت کا انتظام کیا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہاں تک تو ہمارا کام تھا، اب جو حد شروع ہوئی تو انسان کے اختیار کی شروع ہوئی۔ اب جو حد شروع ہوئی تو انسان کے اختیار کی شروع ہوئی۔ یہ ہم نے کیا، سمیع بصیر ہم نے بنایا، ہدایت کا انتظام ہم نے کیا۔ اب یہاں تک ہمارا کام تھا، ہم چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے، ہم چاہتے تو سب کو مومن پیدا کر دیتے۔ جب مومن پیدا کر دیتے تو پھر اختیار کا معاملہ نہیں رہتا ہے نا۔ ہم نے یہاں سے اس کو اقتدار دیا۔ کیا اقتدار دیا؟ اما شاکرم، چاہے وہ اپنی اس
سمیع ہونے اور بصیر ہونے کو باقی رکھے اور شکر گزار بن جائے، چاہے کافر بن جائے۔ غور کریں آپ، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، جملہ سنیں گے میرا، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا وہ سمیع بھی رہے، بصیر بھی رہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، ذرا ذہن میں رکھیے گا، جنہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ نے تو بنایا تھا، اللہ نے تو سمیع بصیر بنایا تھا، لیکن قبول نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا وہ بات ہے الگ، قرآن میں وہ بھی موجود ہے، لیکن میں ادھر پھیلاؤں گا نہیں مضمون کو، مجھے آگے لے کے جانا ہے۔ تو جنہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو کھو دیا۔ قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بتایا گیا کہ کیوں ضائع ہوتی ہیں صلاحیتیں، کیوں ضائع ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیت نہیں پڑھ رہا، صرف معنی بتا دیتا ہوں۔ پہلی صورت دنیا کی طرف رغبت، دنیا کی محبت۔ دوسری صورت خواہشات کی پیروی۔ تیسری صورت اقتدار، دولت کی کثرت۔ مختلف مقامات قرآنی ہیں، میں وہ نہیں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ اور چوتھی صورت کسی مادی شے کی محبت۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے، اس پہ غور کیجیے گا، کبھی وقت ہوگا میں عرض کروں گا۔ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر پیدا کیا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، میں وضاحت کر دوں سمیع اور بصیر کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیے، آپ کان سے سنتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، جو کان سے سنتا ہے وہ ہوتا ہے سامع، جو کان سے سنتا ہے وہ ہوتا ہے سامع۔ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو ریسرچ ٹاپک دے رہا ہوں، جو حضرات شوقین ہیں وہ اس پہ جستجو کریے گا، قرآن میں بہت کچھ مل جائے گا اس کے تعلق سے۔ جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہ ہوتا ہے باصر۔ بات واضح ہوئی؟ جو کان سے سنتا ہے وہ ہے سامع، جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہ ہے باصر۔ غور کریں آپ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سامع پیدا کیا ہے، توجہ طلب ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سامع پیدا کیا انسان کو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو باصر پیدا کیا ہے۔ جملہ سنیں گے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر کہیں اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہم نے ہر انسان کو سامع پیدا کیا ہے، باصر پیدا کیا ہے، تو نہ کوئی بہرا پیدا ہوتا نہ کوئی اندھا پیدا ہوتا۔ ذرا سمجھیے اس بات کو۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے، معصومین کے ارشادات میرے سامنے ہیں کہ کوئی اگر بہرا پیدا ہوتا ہے تو والدین کی غلطی سے، بہرا پیدا ہوتا ہے تو ذمہ دار ماں باپ ہیں، اندھا پیدا ہوتا ہے تو ذمہ دار ماں باپ ہیں، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے، موضوع الگ ہے۔ کبھی انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملے گا انشاءاللہ اگر، تو میں آپ کی خدمت میں اس کی بھی تفصیل سے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں عرض کروں گا، لیکن ابھی وہ بحث نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا سنا کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے سامع پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے باصر پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ نے کمال کیا ہے، خدا کی قسم، کہا کہ سن لے انسان، تیری عظمت ہمارے سامنے کیا ہے۔ کسی مخلوق کو ہم نے یہ مقام نہیں دیا کہ ہم نے تجھے اپنے 2 وصفوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم سمیع ہیں، ہم سمیع ہیں تو ہم نے تجھے بھی سمیع پیدا کیا ہے۔ ہم بصیر ہیں، اپنے 2 وصفوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، 2 وصفوں کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہم سمیع ہیں، ہم نے تجھے بھی سمیع بنایا ہے۔ ہم بصیر ہیں، اللہ کے لیے سامع نہیں آتا، غور کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سامع نہیں آتا، اس لیے کہ سامع کے لیے چاہیے کان، اللہ کے لیے باصر نہیں آتا، باصر کے لیے چاہیے آنکھ۔ کہیں آپ کو کسی روایت میں، کسی حدیث میں، کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہیں اپنے لیے کہا کہ میں سامع ہوں، سمیع ہوں، سامع ہوں اور باصر ہوں، نہیں، کہیں نہیں ہے۔ اب کہا ہم نے انسان، ہم نے تجھے بھی اپنے 2 وصفوں کے ساتھ پیدا کیا ہے نا، تجھے بھی 2 وصفوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بس تجھ میں، سنیے، تجھ میں اور تیرے ہدایت کرنے والے میں اتنا ہی فرق ہے
کہ تجھے دو وصفوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسے کمال وصف کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ فرق ہے تیرے اندر. بہرحال تو اب سمیع اور بصیر کیا مقصد؟ سمیع اور بصیر کے معنی جو دل سے سنتا ہو، جو دل سے دیکھتا ہو. آواز ہوگی جو دل سے سنتا ہو، دل سے دیکھتا ہو. عزیزان محترم، اب میں تو آپ کو آپ کی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. بات ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے پھر تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں مضمون کو. جو دل سے سنتا ہو، دل سے دیکھتا ہو. اچھا، قرآن نے عجیب فیصلہ بھی کر دیا ہے. سورہ حج 46 نمبر کی آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں، صرف ایک بات بتانے کے لیے. سورہ حج 46 نمبر کی آیت عرض کر رہا ہوں. قرآن نے نظریہ ہی بدل دیا. سنیے نظریہ، سن لیجئے مجھ سے آپ، تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. پھر آپ سے میں ایک مزیدار جملہ کہوں گا. کیا نظریہ دیا ہے؟ سنیے. قرآن کہتا ہے سورہ حج آیت کا نشان ہے 46، انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب. حبیب انہیں بتا دو، لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، دل کے اندھے ہوتے ہیں. انہا لا تعمل ابصار. حبیب جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو وہ اندھا نہیں ہے. جس کے دل میں روشنی نہ ہو، اس کا جس کے دل میں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بلکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اس قلب میں جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، یعنی اس میں روشنی چاہیے، اس میں آنکھ چاہیے. دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں، آنکھ کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں. اللہ نے کہا کیا؟ حبیب یہ جن کی آنکھ میں روشنی نہ ہو وہ اندھے نہیں ہیں. تمہاری نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں اندھے ہوں گے، لیکن ہماری نظر میں نہیں ہیں، بشرطے کہ ان کی دل کی آنکھ روشن ہو. بشرطے کہ ان کی دل کی آنکھ روشن ہو. اور حبیب ہم تو ایک وقت ایسا انتظام بھی کر دیں گے تاکہ جو ہم نے بات کہی ہے اس کا عملی تفسیر سامنے آ جائے. تیرے سامنے نہیں کریں گے، تیرے فرزند کے دور میں کریں گے، تیرے فرزند کے دور میں کریں گے. اور ایسا کریں گے کہ دنیا بصیر کہے گی، ہم اس کو کہیں گے اے فرزند رسول، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے لیکن چونکہ دل میں روشنی ہے، لہذا اس کو ابو البصیر کا خطاب دے دے. ابو البصیر کا خطاب دے دو. کیسے دیا ہے ابو البصیر کا خطاب؟ وہ الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. بڑا کمال کیا تھا ابو البصیر نے، نابینا ہوتے ہوئے. بڑا کمال کی منزل ہے لیکن وہ نہیں عرض کرنا چاہتا. بہرحال محترم، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ حق کو پہچاننے کے لیے انسان کا سمیع ہونا ضروری ہے، بصیر ہونا ضروری ہے. بات واضح نہیں واضح ہوگی؟ لیکن ابھی اگر بات واضح نہ ہو رہی ہو تو میں پھر جلدی سے 2 آیتیں آپ کے لیے نظر کر دوں تاکہ اب میری بات مکمل ہو جائے. پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. درود پڑھیں ایک مرتبہ آواز میں. دونوں آیتیں، سمیع ہونا اور بصیر ہونا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. سورہ یونس ہے. آیت کے نشانات ہیں، اگر آپ تفصیل سے پڑھیے گا تو آگے تک جائیے گا. 41، 42، 43، 44. لیکن میں 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں درمیان کی، 42 اور 43. 42 اور 43 سنیے ذرا سا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اے حبیب ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو تیری بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. کیا ہوا؟ کان لگا کر سنتے ہیں. یہ جو بات کہی کان لگا کے سننا، بتانا مقصود یہ تھا کہ بہرے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ، یہ منہم کون ہے؟ بتائیے نا. منہم کے معنی کیا ہوئے؟ من کے معنی میں، ہم کے معنی ان، یعنی ان میں ایسے بھی ہیں. یہ ان میں کون ہیں؟ آپ کہاں ہیں رسول کے زمانے میں؟
یہ حضور اس وقت کی گفتگو ہے جب رسول تھا. آپ سنیں اس کا، رسول تھا اور رسول کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے قرآن گفتگو کر رہا ہے. اس کا بھائی اس وقت جب رسول سے کہا جا رہا ہے منہم، اس کے معنی یہ ہے کہ جو سامنے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے منہم، ہے نا. اب یہ اور بات ہے کہ بعد کے زمانے کے لوگ ان کی دیکھا دیکھی بن گئے. منہم من یستمعون الیک، حبیب ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تیری بات کو بہت کان لگا کے سنتے ہیں. لیکن حبیب یہ بتا دے، افا انتا تسمع الصم ولو لا یعقلون، کیا حبیب تو ایسے بے عقل کو جو بہرا ہے اپنی بات سنا سکتا ہے؟ وضاحت کا وقت نہیں، یعنی غور کیا آپ نے، جو بہرا ہے ایک طرف تو کہہ رہا ہے کان لگا کے سنتے ہیں، سمجھے اس کا، یعنی سامع تو ہیں سمیع نہیں ہے، اور سمیع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو دل سے بہرے ہیں، دوسرے ایک عجیب جملہ لگا دیا لا یعقلون، دلی نہیں ہے، یہ بھی خالی ہے. لا یعقلون ایک آیت ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، حبیب ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو تجھے بغیر پلک جھپکائے ہوئے دیکھا کرتے ہیں. ینظر دیکھتے ہیں، دیکھنا آنکھ کی روشنی سے، تجھے دیکھتے ہیں، تجھے دیکھتے ہیں. افا انتا تہدی الام ولو لا یبصرون، اے حبیب کیا تو ایسے اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ ایسے اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ بس عزیزان محترم، اب اس منزل تک آپ کی فکر آئی، اور اب میں آپ کے لیے جلدی سے ایک آیت نظر کر کے اور ایک موضوع دینا چاہتا ہوں. سورہ مومن 58 نمبر کی آیت ہے، توجہ سے سنیے گا. ما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. ذرا جلدی سنیے گا، ذرا بہت توجہ. ما یستوی الاعمی والبصیر، سنو، ایک اندھا اور ایک بصیر برابر نہیں ہو سکتا. چلو دیکھیے قرآن کے جملوں کو سنیے، وضاحت کا وقت نہیں ہے. ایک اندھا اور ایک بصیر برابر نہیں ہو سکتا. اور سنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ مومن کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے، ولا المسیء، اور وہ کافر جو بدعمالیاں کر رہا ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں مومن کو بصیر کہا، کافر کو اعمیٰ کہا. بات واضح نہیں واضح کی؟ پھر سنیے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھو حبیب انہیں بتا دو ایک اندھا اور ایک بصیر برابر نہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ مومن کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ بصیر ہے. وَلَا الْمُسِيءُ، وہ کافر جو برائیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ اندھا ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ ٹھیک ہے. اسی تعلق سے میں آگے وضاحت نہیں کر رہا ہوں، مجھے بات آگے، اسی تعلق سے سرکار ختمی مرتبت کا ایک قول جو چھٹے معصوم سے آپ تک پہنچایا تھا، کل میں نے نصف قول دیا تھا، باقی بچا کے رکھا تھا. آج میں پورا قول آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے، دوسروں کے یہاں بھی ہے، لیکن آخری کا حصہ جو میں کل پڑھ چکا ہوں وہ ہمارے یہاں ہے، دوسروں کے یہاں نہیں ہے. میں اس پورے قول کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور ایک بات آپ سے کہنا ہے، بس مسئلہ اس تک حل ہو جائے، خدا کرے وقت کے اندر یہ بات آپ تک پہنچ جائے. میں نے کہا تھا کل کی تقریر ذرا سا جامعیت کے ساتھ ہوگی. مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارے جد کا قول ہے، ہمارے جد کا قول ہے. کیا قول ہے؟ اتقو من فراست المومن. اتقو من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ.